اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا فرسٹ ایئر کا لیکچر جس میں ہم درخواست لکھنا سیکھیں گے۔ درخواست آپ کا 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس لیے اسے بہت غور سے تیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تعریف اور مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں کہ درخواست ہوتی کیا ہے، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عرضی، گزارش، عرض داشت، عرض، خواہش یا آرزو کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ طلباء کے لیے ضروری ہدایات۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کی جائے، نئے پیج سے ابتدا سے شروع کرنی ہے آپ نے۔ درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا حاکم کا عہدہ لکھا جائے، جیسے بخدمت جناب پرنسپل، جناب یا صاحب، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے، دونوں ایک ساتھ نہ لکھیں۔ جناب عربی زبان کا لفظ ہے اور گرامر کی روح سے جناب یا صاحب دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ جناب کے معنی درگاہ، دربار، حضور، آپ، صاحب، آستانہ وغیرہ کے ہیں۔ صاحب بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی دوست، ساتھی، مالک، آقا، کلمہ احترام جو نام کے بعد لکھا جاتا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل یعنی صاحب نہیں لگانا ساتھ، یا بخدمت پرنسپل صاحب پھر جناب نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی۔ طرز تخاطب کے بعد عنوان کے تحت درخواست تحریر کرنے کا مقصد تحریر کیا جائے، مثلاً عنوان برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ درخواست کا عنوان مختصر اور جامع ہو۔ عنوان میں درخواست برائے لکھنا زیادہ مناسب ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل، کوما، کہاں کا پرنسپل ہے؟ اس ادارے کا نام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، کوما، گورنمنٹ کالج کس علاقے میں ہے، کس ضلع میں ہے، کس شہر میں ہے، تو الف ب جیم اس جگہ کی، اس ضلع کی، اس شہر کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسری لائن ہوتی ہے عنوان۔ عنوان کے بعد آپ رابطہ کی علامت لگائیں گے جو 2 ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس علامت کا اردو میں نام رابطہ ہے۔ تو عنوان کیا ہے؟ درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ تیسری لائن پر جناب عالی تحریر کیا جائے۔ اس کے بعد استجابیہ کی علامت ڈالتے ہیں۔ جناب عالی سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج کی ہماری درخواست کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ہے۔ نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ، نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ میں سال 2017 اور 18 میں آپ کے زیر سایہ رہا ہوں۔ جی، زیر سایہ رہا ہوں
میں نے سال دوم FSC پری انجینئرنگ کا امتحان 2018 میں رول نمبر، کوئی بھی واجبی رول نمبر آپ بول سکتے ہیں، 1050، 1020، 1150، کوئی بھی، یہ فرضی نمبر ہوتے ہیں، کے تحت دیا تھا۔ FSC میں میں نے 1018 ہی اگر ہم نے لکھا ہے، 1050 اگر لکھا ہے، ٹھیک ہے، رول نمبر، تو آپ اپنے نمبر کچھ ذرا چینج لکھیے گا، سیم نمبر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جو نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں، 1018 نمبرات حاصل کیے، جو کہ بہاولپور بورڈ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ بورڈ کا نام آپ فرضی ہے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ملتان بورڈ، لاہور بورڈ، بہاولپور بورڈ، ٹھیک ہے، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں انٹری ٹیسٹ میں 372 نمبرات کے حصول کے بعد UET کے مطلوبہ قوائف میں کریکٹر سرٹیفکیٹ درکار ہے۔ اصل مقصد آپ کے نمبر بتانا نہیں ہے، بلکہ بائیو ڈیٹا دینا تھا کہ آپ اپنی درخواست میں یہ چیزیں جب مینشن کریں گے، ساتھ اپنا رزلٹ کارڈ لگائیں گے، تو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا ادارہ دے سکے گا، انہیں آپ کا سرٹیفکیٹ بنانے میں، آپ کے قوائف ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ جناب علی، میں کالج حاضہ کا باقاعدہ، حاضہ ہوتا ہے یہ کالج، اس کالج کا، آپ اس کالج بھی لکھ سکتے ہیں، میں اس کالج کا باقاعدہ طالب علم رہا ہوں، اور میرا شمار کالج کے محنتی طلبہ میں ہوتا تھا۔ مزید برآں غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا رہا ہوں۔ کالج کی تنظیم، نظم و ضبط، انجمن الحمراء کا نائب سیکرٹری رہا۔ کالج کے ہفت روزہ، یعنی جو اس کالج میں رسالہ چھپتا تھا، ہفت روزہ ہو سکتا ہے، ماہانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ندائے طلبہ، طلبہ کی آواز اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کا چیف ایڈیٹر اور مستقل کالم نگار رہا ہوں، یعنی مسلسل مستقل میں ہی کالم لکھتا تھا اس میں، یا میں بھی لکھتا تھا اور لوگ بھی لکھتے تھے۔ بین الجماعتی، بین الکالجز تحریری و تقریری مقابلہ جات میں بارہا شرکت کی۔ بین الجماعتی ہماری جماعتوں کے درمیان جو مقابلہ جات کالج کے اندر ہوتے تھے۔ بین الکالجز، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے، جو دوسرے کالجز کے آپس میں ہوتے تھے تحریری مقابلے، میں اس میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ کالج کا ٹینس ہال ٹیم کا کپتان رہا۔ میری کپتانی میں کالج کی ٹیم نے صوبائی سطح پر کامیابی حاصل کر کے کالج کے نام کو روشن کیا۔ الگ پیرا بنائیں گے چھوٹا سا۔ میری عاجزانہ گزارش ہے، مندرجہ بالا تفصیلات کے حوالہ جات کے ساتھ جلد از جلد سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں، تاکہ میں آسانی سے درخواست دہندگان کی فہرست میں شمولیت کر سکوں۔ درخواست دہندگان کون؟ درخواست دینے والے۔ کہاں دینی ہے درخواست؟ UET میں داخلے کے لیے جو فارم جمع کرانا ہے اسے درخواست کہتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی احسان مند ہوں گا، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ نہایت بائیں جانب درخواست گزار، جس لائن پر آپ نے درخواست ختم کی ہے اس سے نیچے والی لائن ہوگی یہ، ٹھیک ہے، لائن چھوڑنی نہیں ہے درمیان میں۔ درخواست گزار، جس کا مطلب ہے درخواست لکھنے والا، درخواست دینے والا۔ کون؟ آپ کا تابع فرمان، تابع دار نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، تابع فرمان لکھتے ہیں، یعنی جب تک میں آپ کے زیر سایہ رہا، آپ کا ہر حکم
مانتا رہا، آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتا رہا، ٹھیک ہے، آپ کے کالج کے تمام نظم و ضبط کے مطابق میں کالج میں آتا اور جاتا رہا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا بنتا ہے لفظ صحیح؟ آپ کا تابع فرمان۔ کون؟ نام رول نمبر لکھنا درست نہیں، الف ب جیم ہی لکھنا چاہیے۔ نہایت دائیں جانب درخواست گزار کے سامنے یا تابع فرمان کے سامنے والی لائن پر تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ اس دن کی لکھنے کی عادت ڈالیے جس دن آپ درخواست تحریر کر رہے ہوں، تاکہ پیپر والے دن آپ وہی ڈیٹ لکھ سکیں، وہی تاریخ لکھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تاریخ کا ایک الگ نمبر ہے، یوں یہ کل 10 نمبرات پر مشتمل سوال ہے آپ کا۔ ایک نمبر تاریخ کا، ایک سامنے لکھے ہوئے وہ جو 3 لائنوں میں ہے، درخواست گزار تابع فرمان الف ب ج، اس کا، ایک جناب عالی کا، ایک عنوان کا، ایک سب سے اوپر مخاطب والی لائن بخدمت جناب پرنسپل، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 نمبر ہیں جو ابتدائیہ اور اختتام کے، 5 نمبر کا نفس مضمون ہے جو مواد آپ اندر تحریر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ایگزامینر آپ کی ایک ایک لائن کا اگر وہ درست ہے تو 7 نمبر دیتا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مختصر سوالات جو کہ زندگی میں بھی از بس ضروری ہیں، آپ کو کہیں بھی ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو کہیں بھی جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کسی بھی جگہ آپ کو کہیں بھی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ درخواست لکھتے ہیں، قاعدہ ہے، قانون ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ درخواست لکھیں گے۔ آج کل ہمارے طلباء و طالبات کو درخواست ہی لکھنا نہیں آتی۔ درخواست گزار کی درخواست سے وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا درخواست کو آپ نے بہت باریکی سے غور سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی درخواست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔